بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد سلمان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے پرنسپل آف کامرس. آئی پارٹ 1 کی جو بک ہے ہماری پرنسپل آف کامرس، قاضی شہزاد احتشام جو رائٹر ہیں، اس کا یہ سیکنڈ لیکچر آج اور ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے. اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بزنس مین اور کوالٹیز آف اے سکسیزفل بزنس مین. یہ ایگزام کا فل فلیج جو ہے نا وہ کوسچن ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کیا ہے. بزنس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ تو ڈیفینیشن آف بزنس کیا ہے؟ تو اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ از پرفارم فار دا سیک آف ارننگ پروفٹ از نون ایز بزنس. کہ ہر وہ کام جو نفع کمانے کے لیے کیا جائے اسے ہم بزنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ لیگل ہونا چاہیے. انلیگل ہوگا تو وہ بزنس نہیں کہلائے گا. سیکنڈ، بزنس مین کیا ہے؟ A business man is a person who is engaged in buying and selling or in production of goods and services to earn profit. اب بزنس مین دیکھیں کیا ہے. بزنس مین وہ پرسن ہے، وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انگیجڈ ہے چیزوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ میں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو چیزیں بیچنے اور خریدنے کا جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ ارن کرے. ٹھیک ہے، یا ایسی سروسز پرووائڈ کرے، گڈز مینوفیکچرنگ فیکٹری سے اٹھائے اس کو ریٹیلر تک پہنچائے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ریٹیلر سے ہم لوگ خریدیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی بزنس مین وہ پرسن ہے جو چیزوں کی لین دین میں، بائنگ اینڈ سیلنگ میں انگیج ہوتا ہے، اسے ہم بزنس مین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ارن کرنا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کوالٹیز آف بزنس مین. اچھا دیکھیں، کوالٹیز آف بزنس مین یہ آپ کی جو بک ہے آئی پارٹ 1 کی قاضی شہزاد احتشام جو ہم فالو کر رہے ہیں آئی سی پی کالج میں، اور یہ ہمارے فرینڈ کی جو بک ہے، اس میں پیج نمبر 16 کے اوپر یہ فل فلیج کوسچن ہے کوالٹیز آف بزنس مین. کوالٹیز آف بزنس مین، کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک کامیاب کاروبار کے اندر، کاروباری آدمی کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا. سب سے پہلے دیکھیں پرسنل کوالٹیز. پرسنل کوالٹیز میں سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ ہے فورسائٹ. فورسائٹ سے مراد کیا ہے؟ اسے دور اندیشی اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اے گڈ بزنس مین شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دا فیوچر ایکسپیکٹیشن اینڈ ہیز دا ایبلٹی آف فورسنگ. فورسائٹ کا مطلب ہے کہ ایک جو کامیاب کاروباری آدمی ہونا چاہیے اس کو اپنے بزنس کے فیوچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس بزنس کا فیوچر میں کیا ہوگا. فیوچر ایکسپیکٹیشنز کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیوچر میں یہ بزنس گرو کرے گا، اتنا پروفٹ ارن کرے گا، اتنی سیلز کرے گا. تو یہ انڈر دا امبریلا آف فورسائٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کرٹسی. گڈ بزنس مین، جسے شائستہ آپ اس کا ترجمہ کر لیں، اے گڈ بزنس مین مسٹ ہیو دا کوالٹی آف کرٹسی. اٹ مینز دیٹ مسٹ بی پولائٹ ود ہیز امپلائیز اینڈ کسٹمرز ان اینی پرسنل اور بزنس ڈیلنگ. کرٹسی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں، جتنے بھی کاروبار کے امپلائیز ہیں، اور امپلائیز کے علاوہ جتنے بھی اور کولیگس ہیں، ان سب کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے. سب کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے، لوور مینجمنٹ سے کام کیسے لینا ہے. تو ایک کامیاب کاروباری آدمی کے اندر یہ والی صفت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ سے مراد کیا ہے؟ کہ اسے محنتی ہونا چاہیے. کیونکہ جب ایک کاروباری آدمی محنتی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ٹارگٹس کو، جو اس کا ٹاسک ہوگا، جو آبجیکٹیو ہوں گے، وہ اس کو اچیو کر لے گا. ان کیس اگر وہ محنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ٹارگٹ کو، آبجیکٹیو کو اچیو نہیں کر سکے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس آنیسٹی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ٹھیک ہے، یہ آنیسٹی میں بیسیکلی ایمانداری بہت ضروری ہے. گڈ بزنس مین شوڈ بی آنیسٹ اینڈ سنسیئر ان ہیز ڈیلنگس. وہ جو بھی ڈیلنگ کرے اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے اندر لالچ اور بغض، عداوت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا تو وہ کامیاب بزنس مین کہلائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے مین آف پرنسپلس. مین آف پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک باصول آدمی ہونا چاہیے. جیسے اے گڈ بزنس مین مسٹ فالو دا بیسک اسٹینڈرڈ اینڈ پرنسپل آف مولیرٹی اینڈ ایتھکس ان بزنس ڈیلنگ. ان دس اسٹریٹجی ہیلپ ٹو ایکسپینڈ دا بزنس. باصول مینس کہ اس کے اندر اصول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو اصولوں کے، ایک کامیاب بزنس مین کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اصولوں کے خلاف نہ جائے. ٹھیک ہے،
جو پرنسپلز ہیں، ایتھکس ہیں، ایتھکس کو فالو کرے، ٹھیک ہے، اور جو ڈیلنگز ہیں وہ فیئر ہوں اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا لالچ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کانفیڈنٹ بہت کامن چیز ہے کہ ایک بزنس مین نے طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کلاس آف کسٹمر کو ہینڈل کر سکے، ٹیکل کر سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیڈنگ جو ہے نا، یہ مینجمنٹ کا ایک جو ہے سمجھ لیں کہ مینجمنٹ کا ایک پلر ہے، ٹھیک ہے، کہ لیڈ کرنا آنا چاہیے، کامیاب کاروباری آدمی کو لیڈ کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لیڈنگ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ لے کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ اے مین ہو وانٹس ٹو گیٹ سکسیس ان بزنس مسٹ ہیو دا کوالٹی آف لیڈرشپ۔ اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی مینس کہ وہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹیم کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، کیپٹن ہوتا ہے جیسے، اس نے افسروں کو لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے، سب سے کام کروانا ہے، تو لیڈنگ کے سکلز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کامیاب بزنس مین کے اندر۔ پیٹنٹس اس سے مراد ہے صبر، ٹھیک ہے۔ اے بزنس مین از این ایسٹ فار اے بزنس، ہی ہیز ٹو میٹ ود مینی پرسن فار دا بزنس میٹر۔ اچھا، کاروبار کے اندر ضروری نہیں ہے پروفٹ ہو، بعض اوقات لاس بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ کم اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، انکم کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل بزنس مین آج پروفٹ نہیں کر رہا تو انشاءاللہ فیوچر میں وہ پروفٹ کرے گا، اس کے اندر سکلز ساری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ بزنس کو گرو کیسے کرے، ایکسپینڈ کیسے کرے، جہاں جہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں ان پرابلمز کو ختم کرے اور بزنس کو آگے لے کے چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبر لازمی سی بات ہے، ٹھیک ہے، صبر کا بدلہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر انعام رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو کاروبار کی آدمی کے اندر ایک صبر کی سکل بھی ہونی چاہیے کہ لاس ہو جاتا ہے وقتی طور پر ہے، بس وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قابو میں رکھے اور آگے سٹرگل کرے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل کوالٹیز میں اور بھی بہت سی کوالٹیز آ جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر یہی پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ہوں تو آپ وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں ایگزام کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس پروفیشنل کوالٹیز میں سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایبلٹی ٹو پلان اینڈ آرگنائز۔ اٹ از اسینشیل فار بزنس مین ٹو ہیو دا ایبلٹی ٹو پلان اینڈ آرگنائز دا بزنس افیئر افیکٹولی۔ ایک کامیابی کاروباری آدمی کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پلاننگ بھی کرے، آرگنائزنگ بھی کرے، لیڈنگ بھی کرے اور کنٹرول بھی کرے۔ ایک مینجمنٹ کے اوپر بھی لیکچر میں ریکارڈ کروں گا جس کے اندر مینجمنٹ کیا ہے، اس کے مینجمنٹ کے 4 جو ہے نا وہ فنکشنز ہیں یا 4 پلرز کیا ہیں، جس میں پلاننگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، آرگنائزنگ۔ ایک کامیاب کاروبار کے اندر بھی یہ ساری سکلز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کیپٹل، ٹھیک ہے۔ کیپٹل از دا نیسیسری فار بزنس۔ اے گڈ بزنس مین گیٹس کیپٹل فرام آل اویلیبل ریسورسز۔ کیپٹل کا اب یوز کہاں کہاں پر کرنا ہے، کن کن ہیڈز میں کیپٹل کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، فائنینسنگ سکلز ہونی چاہیے جو ایک کامیاب کاروبار کے اندر، جو پروفیشنل سکلز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیپٹل بھی آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے اس کو کریٹ کرنا ہے، کیا کیا سورسز ہیں، فائنینسنگ کے سارے جو ہے نا اس کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اس کے پاس ہونے چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایکسپیرینس۔ اب ایک کامیاب کاروباری آدمی کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ایکسپیرینس کیسے ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ کے اندر جو بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جو پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں، اس کی جس پروڈکٹ کی پرچیز اینڈ سیل میں وہ آدمی انوالو ہے، اس سے ریلیٹڈ اس کا پاسٹ ایکسپیرینس بہت میٹر کرے گا۔ اس کے پاس جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے بزنس کو مینیج کر سکے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ٹیکنیکل سکلز میں اب یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک اگر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیسے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مینجمنٹ کی ٹیکنیکل سکل ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکل سکل میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ کوئی بھی سچویشن کو کیسے ٹیکنیکلی طریقے سے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ڈیزائر آف پروگریس۔ ایک بزنس مین کے اندر یہ بات تو ہونی چاہیے کہ اس کو
پروگرس مینس کہ وہ اس کا بزنس گرو کرے، یہ ڈیزائر تو اس کے اندر ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے بزنس کو کم نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے کی سوچتا ہے اور اپنے بزنس کو وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ ڈے بائی ڈے انکریز کرے، گروز آپ کو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ایبلٹی آف انوویشن، جب وہ چاہتا ہے کہ اپنے بزنس کو گرو کرے گا تو انوویشن سے مراد ہے ایجادات، وہ نئی نئی ایجادات لے کے آئے گا بزنس کے اندر، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس کا پروڈکٹ ہو، اس پروڈکٹ کو دوسرے پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کرے گا، اس میں علیحدہ سے پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس میں پرفارمنس جو ہوگی، فیچرز جو ہوں گے اس کو انکریز کرے گا تاکہ وہ پروڈکٹ دوسرے پروڈکٹ سے الگ دکھے، لوگوں کو الگ نظر آئے، تاکہ لوگ اس کو پسند کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کوآرڈینیشن۔ کوآرڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنا بھی سٹاف ہے، چاہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کا ہے، چاہے وہ اپر مینجمنٹ کا ہے، چاہے وہ لوور مینجمنٹ کا ہے، مڈل مینجمنٹ کا ہے، جتنے مینجمنٹ کے لیولز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سب کے ساتھ جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ، سب کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، کس سے کیسے کام کروانا ہے، کیسے رپورٹنگ کرنی ہے ہائر مینجمنٹ کو، تو یہ ایک سکلز بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس بزنس نالج۔ بزنس نالج بہت ضروری میٹر کرتا ہے کہ کاروباری آدمی جب بزنس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پاسٹ بزنس کا ایکسپیرینس، جس طرح ہم نے بات کی ہے، بزنس نالج کہاں سے آئے گا؟ جب وہ بزنس کرے گا، لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ کو سیل کرے گا، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کلاس آف کسٹمر کو ہینڈل کرے گا، کمپلینز آئیں گی ان کو ہینڈل کرے گا، تو وہ اس کے پاس ایک نالج آئے گا، تو وہ نالج جو ہے اس کے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ جو نالج اس کو آگے پروگرس کے اندر، امپرومنٹ کے اندر ہیلپ کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس پروفیشنل کوالٹیز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں کوئی ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوالٹیز آف بزنس مین کا کوسچن بارہا پیپر میں آ چکا ہے اور یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور 2020 کا جو ریڈیوس سلیبس ہے اس میں بھی یہ کوسچن آ سکتا ہے کیونکہ یہ کورس میں شامل ہے۔ 2021 کا اور 20 کا جو ریڈیوس سلیبس ہے اس میں یہ شامل ہے۔ اور یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا پرنسپل آف کامرس کا، تو یہ اس میں ہم نے کوالٹیز آف بزنس مین ڈسکس کیا۔ یہ آپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا پیج 16، 17 اور 18 کے اوپر یہ بک کے اندر بھی کوسچن موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ان کی ہیڈنگس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی کوسچن ہو تو وہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اتنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔